فعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه ابو داود۔ زیاد ابن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے بیعت کی۔ زیاد نے اس موقع پر ایک طویل حدیث ذکر کی اور اسی سلسلے میں یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے 8 حصے کر دیے ہیں۔ اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ان مصارف میں خرچ کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر ان مصارف میں خرچ نہ کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا مصرف جو ہے وہ فقراء ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ ہمارے لغت میں اور ہماری زبان میں تو فقیر مسکین ایک ہی آدمی کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر الگ ہوتا ہے، مسکین الگ ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، کم مال ہو، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ تو فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو اور مسکین جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، دونوں زکوٰۃ کے مصرف ہیں، ان پہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والعاملین، عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حکومت اسلامیہ زکوٰۃ کی وصولیابی پر عامل مقرر کرتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان کا حق الخدمت اور ان کی سیلری جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے، وہ بھی مصرف ہیں۔ تو جس زمانے میں بیت المال کا نظام قائم تھا تو اس زمانے میں بیت المال ہی کی طرف سے ایک آدمی عامل مقرر ہوتا تھا، وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور لوگ اپنا مال اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ عالم بھی ہوتا تھا، وہ سارا مال دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کہ شریعت کی روح سے اس مال میں اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر وہ اتنی زکوٰۃ لے کر آ جایا کرتا تھا اور بیت المال میں جمع کرتا تھا۔ اس خدمت پر اس کو معاوضہ دیا جاتا تھا بیت المال ہی کی طرف سے، تو وہ معاوضہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ادا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مصرف ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایک مصرف مؤلفۃ قلوب تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور تھے، ان کے اسلام کی تقویت کے لیے ان کو کچھ مال وغیرہ دیا جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ کفار و مشرکین تھے کہ جن کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے کچھ مال دیا جاتا تھا زکوٰۃ میں سے، تاکہ وہ اس مال ہی کے بہانے اسلام کے قریب آ جائیں۔ یہ مصرف بعد میں منسوخ ہو گیا، اب یہ مصرف نہیں رہا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں جب یہ لوگ آئے مؤلفۃ قلوب زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے، تو انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ جب تک اسلام کو اللہ نے شان و شوکت نہیں دی تھی، قوت نہیں دی تھی، اس وقت تک تو تمہارا اس میں حصہ تھا، اب اسلام کو شان و شوکت حاصل ہو گئی ہے، تمہاری تعلیف کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا تمہارا مصرف اب ختم ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے کا سب کو اس پہ اجماع بھی ہو گیا اور یہ مصرف اب ختم ہو گیا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے
اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جتنے سلسلے ہیں وہ سب زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، جو لوگ مالی بوجھ تلے دب گئے، قرضہ ان پر ہو گیا بہت زیادہ اور ان کے پاس اب مال نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وفی الرقاب، جو غلام باندیاں ہیں ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اور ان میں بعض مکاتب ہوتے ہیں جن کو آقا کہتا ہے تم مجھے اتنا مال لا کر دو تم آزاد، تو وہ غلام مکاتب بن جایا کرتا تھا۔ ایسے غلام کے بدلے کتابت کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ مصارف ہیں قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اس حدیث میں آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے متعین کر لے، اور پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں مصارف ذکر کر دیے، لہذا تم کو اگر تم ان مصارف میں سے کسی قسم میں ہو تو تم کو میں زکوٰۃ دوں گا، اگر ان میں سے کسی میں نہیں ہو تو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو ایک بات تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ مصارف میں اس کو خرچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں یہ جو مصارف کے لوگ ذکر ہوئے ان کو مالک بنایا جائے۔ اگر مالک نہیں بنائیں گے، جس کو تملیک کہتے ہیں، تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ مقامات مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان میں زکوٰۃ کی رقم سے تعاون نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں لا کے دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسجد مالک نہیں بن سکتی۔ اسپتال تعمیر ہو رہا ہے، پل بن رہا ہے، یتیم خانہ بن رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں تملیک کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اس کو آپ نے علاج معالجے کے لیے پیسے دے دیے اور وہ نادار ہے، فقیر ہے، تعاون کر لیے۔ کوئی غریب ہے، اس کے بچی کی شادی میں اس کو پیسہ دے دیا کہ چلو بچی کی شادی کر لیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا کسی بیمار کو دوائی خرید کے دے دی، کسی کو کچھ کپڑے لے کر دے دیے، تو سامان بھی لے کر دے سکتے ہیں لیکن مالک بنانا ہے، چاہے نقد کی صورت میں چاہے اشیاء کی صورت میں، لیکن تملیک ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔